بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ کلمہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتا ہے۔ یہ کلمہ جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اسی سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس کلمے کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی کلمہ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو موت کے بعد قبر میں انسان کی محافظ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ کلمہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی کلمہ اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتا ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی کلمہ دیوار بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ کلمہ عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے ایسا عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان کسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بہن بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور معاف جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر بھوکا رہتا تھا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس دن انسان اپنی بھائی سے بھاگے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم عزیزو، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر آج اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نواز اور نورانی بنا دیتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا کوئی خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ذکر اذکار سے زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے، ان کے گھروں میں خیر اور برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت
بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو جو جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا جاتا جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قبر اور آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار و تسبیحات کا تحفہ دیا تھا۔ ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ کوئی جائیداد جاتی ہے، نہ کوئی عہدہ، نہ شہرت۔ قبر میں صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بس جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، اور اگر بندہ نیک ہو خبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے اور اس کے لیے ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اگر بندہ بد اعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کے عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کلمہ روزانہ پڑھتے ہیں جس کا ذکر اس ویڈیو کے آخر میں کریں گے، تو یہی کلمہ قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارے ساتھ اتر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر میں رکھا جاتے ہیں تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھری ہوئی ہو جائے، تیرے لیے کشادگی کریں اور تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے تم میرے لیے ناپاک ہے، میں تیرے لیے تاریکی ہوں۔ اسی طرح محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ چل جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 باقی رہتی ہے، مال، اہل و عیال اور اعمال۔ قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں، اور اعمال وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی رہتے ہیں۔ اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ کلمہ نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اور قضا نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں، اللہ کو راضی کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی وحشت سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ محترم ناظرین، اس کلمے کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں پر اور اعمال کے صدقے اولادوں کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور اس کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کی ایک نیک باپ کے صدقے سے فرمائی۔ یہی برکت اس کلمے کے ذریعے بھی حاصل ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمانوں سے حفاظت نازل ہوتی ہے، ان کو مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے، ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے کہے گئے استغفار کی وجہ سے۔
تو جو شخص خود اللہ کا ذکر میں مشغول رہے، اپنی زبان ذکر سے تر رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت بھی ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور اسی طرح یہ کلمہ پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتا ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح اور کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر روزانہ اس کلمے کا پابند ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہم آج اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور محترم ناظرین، اس کلمے کی ایک خاص بات یہ ہے، جو شخص اس کی تسبیح روزانہ پڑھتا ہے تو اس کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور آپ نے کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خوف سے بیدار ہو جائے، تو جو بھی دعا وہ مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ تسبیحات کے اندھیروں میں اور روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کرتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہیں، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی کسی چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے اور اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھا کریں، اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی ملے گا۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ذکر کر رہی ہیں، یہ وہ عظیم تسبیح ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشنی ہوتی ہے، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوگی جب کچھ صاف نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتے ہیں۔ پل صراط جو ایک بجلی کی چاک جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی معصیت میں گزار دیتے ہیں، اور انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اور اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کو سکون اللہ کے ذکر میں سے ملتا ہے، لیکن میرے عزیزوں صرف زبان سے ذکر کر لینا کافی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اسی وقت تک اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچیں، ہاتھ ظلم سے رکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، ہم اسے قیامت کے دن اوندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا ہم بھی زندگی ہے، ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ جو بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جو جہنم سے زیادہ نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی بھی مغفرت ہو، ہمارے قبریں باغ بنیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سب کام چھوڑ کر اللہ کا ذکر کو دل سے اپنائیں، صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کریں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، بس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کے ذکر کو یاد رکھتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ ناظرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ دن بدن دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے، قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح ہو،
اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر میں تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہوا، توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمہ پڑھنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات میرے لیے دنیا اور مافیا سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھاری ہو جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ پڑھے، روز پڑھے، اللہ ان کے والدین کی قبر روشن فرما دیتا ہے، ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ یا غفار، یا غفار، یا غفار کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اسلام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، اس لیے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتے ہیں اللہ اس کے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کرتے تھے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا کفارو یا غفارو کہتا ہے اللہ اس کو نیند عطا فرماتا ہے، جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم عمل کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں گے یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہیں جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ناپاکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل رہے، تو اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہوں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ضرور ملے، کیونکہ عمل اور ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان پر عذاب قبر نازل نہ ہونے دے۔ اے اللہ جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح آپ ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے۔ سورج جب سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں، اگر انسان نفس نفسی میں ہو تو اس دنیا میں ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کوٹھڑی ہے۔ اے رب ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اندھیروں میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
آمین، جزاک اللہ۔